السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے دنیا کی ایک عظیم ترین ملکہ کہلائی جانے والی عورت کی۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں ایک طرف اسے اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کے سبب پہچانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں، لاتعداد کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دی گریٹ یا کیتھرائن سیکنڈ کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے 1796 عیسوی تک یعنی پورے 30 سال حکومت کی، جو اب تک روس میں کسی بھی خاتون کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے۔ اور انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا، جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پروشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی رشیا یعنی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور ایک نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی، اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا۔ یہ شادی صرف نام کی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرگی سیلٹیکوو اور گریگوری اورلوف کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی، جو روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے۔ 1762 عیسوی میں کیتھرائن نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت برپا کر کے اسے تخت سے اتار دیا، اور کچھ عرصہ قید میں رکھ کر اسے قتل کر دیا، تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے اقتدار میں کوئی رخنہ نہ ڈال سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرائن نے روس کے معاشرے کو یورپ کے طرز پر استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے تمام دور حکومت میں مکمل عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں، مال و دولت اور سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیاٹووسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ اس کے محل، ملکہ کیتھرائن کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر تک سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوری پوٹیمکن بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی، یہ طے کرنا گریگوری پوٹیمکن ہی کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص خادمہ پریسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی فرد کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہم بستری لازمی کرنا ہوتی۔
یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دی لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ عورت یعنی پریسکوویا بروس ملکہ کیتھرائن کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ سوئی سے برخاست کر کے اسے اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرائن دی گریٹ کی موت تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں تک میں خود سے 40 سال چھوٹے لڑکوں سے ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ رہا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستانیں صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ زین جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب واقع ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیتھرائن دی گریٹ کی زیر استعمال اشیاء، اس کے فرنیچر اور کیبنٹ سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کی جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ ادوار کے عیاش بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔